درود شریف پڑھ لیجیے مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادل الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک سنیں اللہ کے ولیوں کی شان۔ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مہینہ شروع ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو حدیث ہے وہ بخاری مسلم یعنی کہ متفق علیہ حدیث ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال کان فی بنی اسرائیل رجل قتل 99 انسانا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 99 قتل کر چکا تھا۔ 99 قتل وہ شخص کر چکا تھا۔ پھر اس کے دل میں کچھ خیال آیا، ندامت ہوئی، تو اسی ندامت کو لے کر وہ گھر سے نکلا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثم خرج یسأل، کہ وہ لوگوں سے پوچھتا تھا اور سوال کرتا تھا۔ فأتی براہبا، تو اسے ایک راہب ملا جس سے اس نے اپنا مسئلہ پوچھا۔ فسألہ فقال لہ هل من توبۃ، اس نے اس راہب سے پوچھا کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے، یعنی اتنے قتل میں کر چکا ہوں، تو کیا مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے معافی مل سکتی ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو راہب نے فرمایا قال اللہ، کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ 99 قتل تو کر چکا ہے، کتنی مائیں ہوں گی جن سے کہ تو نے ان کے بیٹوں کو چھینا، کتنی ایسی خواتین ہوں گی جن کے ماتھے کا سندور تو نے چھین لیا، اور کتنے باپ ایسے ہیں کہ جن کے بڑھاپے کا سہارا تو نے چھینا ہوگا۔ 99 قتل تو نے کیے ہیں، تو تجھے کیسے معافی ملے گی؟ تو منع کر دیا، اور جب اس نے منع کیا فقتلہ، تو اس شخص، اس راہب کو جس سے وہ سوال پوچھ رہا تھا اور اس نے منع کیا تھا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی اور تجھے معافی نہیں ملے گی، تو اس نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ اب اس کے ذمے کتنے قتل ہوئے؟ 100 قتل، یعنی مکمل اب وہ 100 قتل کر چکا ہے۔ فجعل یسأل، پھر وہ چل دیا اور پوچھتا پھرتا ہے لوگوں سے۔ فقال لہ رجل، تو ایک شخص نے اس کو بتایا، فقال لہ رجل ایت قریۃ کذا او کذا، کہ دیکھ سامنے فلاں فلاں وہ گاؤں ہے، وہاں تو چلا جا، وہاں پر ولیوں کی، اللہ کے دوست، کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ کے دوست رہتے ہیں، وہاں پر تو چلا جا، وہاں پر تیرا مسئلہ ہو سکتا ہے حل ہو جائے، اور تجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے معافی مل جائے اور تیرا معاملہ سلجھ جائے۔ تو جب اس نے ادھر چلنے کے لیے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا، حدیث پاک میں آیا ہے فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتِ، کہ اس کو موت نے آ لیا، یعنی کہ اس کو موت آ گئی، یعنی روح اس کی جسم سے نکلنے والی ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ میں تو جا رہا تھا اپنی منزل کی طرف کہ کسی طریقے سے مجھے معافی ملے، اتنے پاپ اتنے گناہ میں کر چکا ہوں، کسی طریقے سے مجھے چھٹکارا ملے، لیکن اب میرے جسم سے روح نکلنے والی ہے، ہائے اب میں کیا کروں؟ بس یہ سوچ رہا تھا۔ اب اس کا عقیدہ دیکھیں اور اس کا خیال دیکھیں، اچانک اسے خیال آیا اور وہ عمل اس نے کیا۔ فنا، حدیث کے الفاظ میں فنا اب صدری نحبہا، سوچنے لگا میں خود تو نہ جا سکا اس بستی کی طرف، لیکن اس نے اپنا سینہ، اللہ کے ولی جس بستی میں رہتے تھے، بس اپنا سینہ ادھر کر دیا اور سوچنے لگا کہ خود تو نہ پہنچ سکا، کم سے کم میرا رخ ہی ادھر ہو جائے، یعنی یہ میرا سینہ ہی ادھر ہو جائے تو ہو سکتا ہے کچھ اللہ کا کرم آ جائے۔ اللہ اکبر۔ فاختصمت فیہ، جب اسے موت آ گئی تو فرشتے آ گئے۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ العذاب و ملائکۃ الرحمت، یعنی عذاب کے فرشتے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، اور رحمت کے فرشتے یعنی جنت کے فرشتے بھی آ گئے، اور آپس میں ان میں فساد ہوا، جھگڑا ہوا۔ جب ان میں جھگڑا ہوا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي، تو اللہ تعالیٰ نے، اب اللہ تعالیٰ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا،
گناہوں کی طرف جو زمین تھی اس کو حکم دیا کہ تو اس سے دور ہو جا، اور جو زمین ولیوں کی بستی کی طرف تھی جدھر کو وہ چلا تھا اس کو حکم دے دیا کہ تو اس کے قریب آ جا۔ اب زمین سمٹ گئی، زمین سمٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم سنایا اور ارشاد فرمایا فقال کیسو ما بینہما، کہ اے فرشتو تم اس زمین کو ناپو، جہاں سے یہ شخص چلا وہاں سے اگر میرے دوستوں کی بستی قریب ہے تو رحمت کے فرشتے تم لے جانا، اور اگر گناہوں سے یہ قریب ہے، گناہوں کی زمین اس کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے یعنی جہنم کے فرشتے تم لے جانا، زمین کو ناپ لو اور فیصلہ میں تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب زمین کو کم اور زیادہ کس نے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف اپنے ولیوں کی شان بتانا چاہ رہا ہے، ان کی عظمت، اور دوسری طرف اپنے بندے کو بچانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں صرف یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، میں نے گناہ کیے ہیں، میں نے لوگوں کی جانیں لی ہیں، اس کا یہ تصور ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ بس اس کو بچانا چاہتا ہے۔ تو جب زمین کو جب ناپا گیا، اللہ اکبر، جب زمین کو ناپا گیا فَوُجِدَ إِلَى هَٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ، زمین جب فرشتوں نے ناپی تو بہت زیادہ نہیں، صرف ایک بالشت زمین اللہ کے ولیوں کی طرف وہ جو جا رہا تھا، وہ ایک بالشت زمین زیادہ وہ اس کے قریب تھی، یعنی اس گناہگار بندے، اس پاپی بندے کے قریب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کر دیا، اور وہ جب ناپی گئی وہ زمین تو وہ اللہ کے ولیوں کی بستی کے قریب تھا اس زمین سے، اور فرق کتنا تھا؟ صرف ایک بالشت کا۔ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ رحمت کے فرشتے یعنی جنت میں لے جانے والے فرشتے اس کو جنت کی طرف لے کے چل دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، قوم بنی اسرائیل کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے، ان ولیوں کو کیسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ ایک شخص اب یہ شخص نہ ولیوں سے ملا ہے، نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ ان کے پاس پہنچا ہے، اور نہ اس نے ابھی تک کوئی نیک کام کیا ہے، بس دل میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، دل میں یہ بات آئی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جب قوم بنی اسرائیل کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ان کی طرف اگر کوئی صرف رخ کر لے، 99 یعنی کہ 100 قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، تو وہ ولی جو ولیوں کے سردار ہیں یعنی شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی طرف کوئی رخ کرے گا اور جب انہیں کوئی پکارے گا کہ یا غوث اعظم ہماری مدد کیجئے، تو آپ مجھے بتائیں حدیث کے مطابق حضور غوث اعظم کی نظر کرم جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا، قبر میں بھی اس کی میں روشنی ہوگی، اور میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا جب حساب و کتاب لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے یہ ولی جو ہیں، یہ حضور غوث اعظم اللہ کے ولیوں کے سردار ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ جب قوم بنی اسرائیل کے ولیوں کا عالم یہ ہے تو جو سارے نبیوں کے سردار ہیں ان کی امت کے ولیوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو حضور غوث اعظم کی محبت اپنے سینے میں بسائیے، نظر و نیاز کیجئے، اور حضور غوث اعظم نے جو تعلیمات اپنے مریدوں میں اور اس دنیا میں قیامت تک کے لوگوں کو جو پیغام دیا ہے، یعنی کہ ہمیں اپنے آپ کو برے کاموں سے بچانا ہے اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو لگانا ہے، تو ان کاموں میں یعنی برے کاموں کو چھوڑا جائے، اچھے کاموں میں لگا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد